السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین اور ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہفتہ واری پروگرام آج مجھے جس موضوع سے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا اس موضوع سے آپ بخوبی واقف ہوں گے ہی، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات کے روبرو رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میاں بیوی کے حقوق، جسے حقوق الزوجین بھی کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو وہ حقوق عطا کیے گئے جس میں کسی اور مذہب نے عورت کو وہ حقوق ادا نہیں کیے گئے۔ مذہب اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اعزاز اس نے عورت کو عطا کیا، وہ مذہب کسی اور مذہب نے عورت کو اعزاز نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے مذہب اسلام ازواجی زندگی سے گفتگو کرتا ہے۔ آج معاشرے میں طرح طرح کی جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ہر شخص کے زبان اپنی ازواجی زندگی سے شکایت رہتی ہے، مولانا اپنے دونوں کی نہیں بنتی۔ یہ شکایتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہر حقدار کو ان کے حقوق صحیح طرح سے ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ میری گزارش ہے کہ اپنے دامن میں ان باتوں کو پیوست کر لیں اور اپنی عملی زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے شوہروں کے حقوق جو بیویوں کے ذمہ عائد ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ بیوی پر ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت ہر معروف کاموں میں ہونی چاہیے۔ شوہر جب کبھی اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی تعمیل کرے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یقیناً لوگوں، اس دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وہ ہے عورتیں، جس کے ذریعے تم اپنے لیے راحت اختیار کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے محبت اور الفت کا ذریعہ بنایا۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا جنس کا مطلب ہوتا ہے انسان، جانور، یہ جنس ہے۔ اللہ بتا رہا ہے تمہیں جنس میں سے تمہارے لیے میں نے عورت بنائے جس سے تم نکاح کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ اسی طرح اگر ہم اور جن سے تمہارا نکاح کر دیتے، حقیقی معنوں میں جو سکون آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ سکون آپ نہیں پا سکتے تھے۔ جو محبت تمہاری میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ محبت تمہیں اس ازدواجی زندگی میں اور جن سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر کوئی ایسی بات کا حکم دے رہا ہو جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، ایسی باتوں کی طرف شوہر اگر بیوی کو حکم دیتا ہو تو ایسے سلسلے میں بیوی ہرگز شوہر کی اطاعت نہیں قبول کرے گی، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کہتی ہے لا طاعة
طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی خالق کی اطاعت ہرگز ہرگز نہیں کی جائے گی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین عورتوں کی خصوصیت بتاتے ہوئے فرمایا تھا، بہترین عورت وہ ہے، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جو مرد کی ہر ذمہ داری کا حق ادا کرتی ہو، بہترین عورتوں میں وہ ہے جو مرد کے حقوق کما حقہ ادا کرتی ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جب شوہر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو بیوی اسے بجا لاتی ہے، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جب شوہر کہیں باہر چلے جائے عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اسی طرح اپنے بال بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ شوہر کی اطاعت یہ افضل ترین نیکی ہے، یہ موجب جنت ہے، شوہر کی نافرمانی موجب نار ہے۔ شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جو عورت شوہر کا کہا مانتی ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ڈالے گا۔ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ایسے عورت کے سلسلے میں کہا گیا وہ موجب نار ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل ادخلي الجنة من أي باب الجنة شئت۔ وہ عورتیں جو 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادا کرتی ہیں، وہ عورتیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، وصامت شهرها اور ماہ مبارک کے روزے رکھتی ہیں، وحصنت فرجها اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کو آلودہ نہیں کرتی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، تو ایسے عورت کو کل حشر کے میدان میں رب العالمین کہے گا اے میری بندی تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، لہٰذا تو جس سے چاہے داخل ہو جا، اس لیے کہ تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت میں مصروف رکھا، دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو ماہ مبارک کے روزے رکھنے میں مصروف رکھا، دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت میں، اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کی پابندی میں تو اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں مصروف رکھا۔ اسی لیے آج میں کہتا ہوں جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے، جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ یاد رکھنا شوہر کی نافرمانی موجب نار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے نبی کا گزر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ جا رہے تھے، ان کا گزر ایک عورتوں کی جماعت کے پاس سے ہوا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی گروہ، یاد رکھو صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ جائے گی، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ عورتوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تو بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کثرت سے لعن و طعن کرتی ہو اور اپنی شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، جس کی وجہ سے رب العالمین تمہیں جنت میں کثیر تعداد میں ڈالے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی، پیارے نبی فرما رہے ہیں مجھے جہنم دکھلائی گئی، اتنا خطرناک منظر میں نے دیکھا، اتنا بھیانک، اتنا ڈراؤنی منظر میں نے دیکھا، اس سے پہلے کبھی اور اس طرح کے مناظر میں نے نہیں دیکھے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کثیر تعداد میں عورتیں جہنم میں ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لعن طعن کرتی ہے، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا شوہروں کی نافرمانی یقیناً عورتوں کے لیے موجب نار ہے. شوہروں کی نافرمانی عورتیں جہنم میں کثیر تعداد میں اس لیے جائیں گی وہ کثرت سے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور کہتی ہیں زمانہ بھر شوہر ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے, کبھی شوہر کے سلسلے میں ایک بھی کوتاہی ہو گئی تو کہتی ہیں زمانے بھر کبھی آپ سے ہمیں کوئی اچھائی نہیں پہنچی ہے. یہ زبان سے جملے نکلنے والے یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کا غضب ہوتا ہے جس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس عورت کو نار جہنم کا مستحق قرار دیتا ہے. ابن حبان کی حدیث ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرنے لگی, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے بتائیے, ایک عجیب معاملہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں, آپ مجھے بتائیے. آپ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. مرد بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, عورتوں بھی عبادت اللہ کی کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ کہ مردوں کو جہاد کا حکم دیا گیا, مردوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. مرد جب جہاد کے لیے جاتے ہیں شہید ہو گئے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام پائیں گے, اگر لوٹ کر آئے تو ثواب کے مستحق ہوں گے اور انہیں بدلے میں مال غنیمت بھی دیا جائے گا, اور زخمی ہو کر آئے اس کے بدولت بھی اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا عورتیں جہاد سے محروم رکھی گئی, لیکن ایسی نیکی بتائیے جس کی بدولت ہم مردوں کے برابر کا عمل پا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے شوہروں کی اطاعت کو لازم پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے شوہروں کی اطاعت کو لازم پکڑو, تمہارے لیے جہاد کرنے کا برابر کا ثواب دیا جائے گا. ضرورت ہے اس بات کی, عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں. دوسری اہم بات, شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز بیوی اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے نہ دیں اور شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے. ہرگز کسی عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ غیر مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے قبل اس کے کہ میں اسے اجازت دوں. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں نفل روزوں کا اہتمام کریں. پیارے نبی فرماتے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو منع کیا کہ وہ شوہر کی موجودگی میں نفل روزے نہ رکھیں اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اور کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دیں. اور بیوی پر یہ بھی ذمہ داری ہے جب شوہر باہر چلا جائے اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اپنے بال بچوں کی گھر کی سب کی دیکھ بھال کرے. اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ جب بھی باہر جائے اپنے شوہر کی اجازت لے کر جائے. واقعی عفق ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. آپ کو معلوم ہے واقعی عفق میں کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کو داغدار کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو چوٹ لگی تھی, آپ پر زنا کا الزام تراشا گیا. اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں چند دنوں کے لیے جدائی ہو گئی. ایسے سنگین موقع پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے ہاں ٹھہر سکتی ہوں. اسی سنگین موقع پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے اجازت طلب کیا. شوہر پر بیوی پر ضروری ہے حالات کیسے بھی ہوں شوہر سے اجازت طلب کریں پھر اپنے گھر سے باہر جائیں. اسی طرح اور ایک حق بیوی کا یہ ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں شوہر کی دل جوئی سے خدمت کریں. جو بھی حکم دیتا ہو شوہر اسے بجا لائیں. اس کی بہترین مثال ہمیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں ملتی ہے. اللہ کے نبی کی خدمت امہات المؤمنین دل جوئی سے کیا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حکم دیتے کنگھی لاؤ کہتے تو فوراً صحابیات پہلے نبی کی خدمت میں کنگھیاں پیش کرتی. اسی طرح وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتی. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جسے انجام دے کر شوہر اپنے بیوی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے. ان کے دلوں میں الفت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ حقوق بیوی کے وہ حقوق جو شوہر کے ذمے ہیں انہوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے حق یہ ہے مہر ادا کرنا.
شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مہر ادا نہیں کیا جاتا، ادا کیا بھی جاتا ہے تو اس طرح ادا کیا جاتا، استطاعت ادا کرنے کی زیادہ ہوتی ہے لیکن مہر کم دیا جاتا ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اے لوگوں عورتوں کا جو حق مقرر ہے، جو مہر جو حق ہے عورتوں کو انہیں خوش دلی سے ادا کرو، خوش دلی سے ادا کرو۔ اپنی مہر ادا کرتے وقت تمہارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مالدار اگر عورت ہے تب بھی اگر شوہر غریب گھرانے کا ہے تو شوہر پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کا مہر ادا کرے۔ مہر کے سلسلے میں پیارے نبی نے بہت ساری وعیدیں سنائی ہے۔ جو شخص مہر ادا کیے بغیر بیوی سے نکاح کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، پھر اسے طلاق دیتا ہے تو اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر، یاد رکھیے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص بھی نکاح کرنا چاہتا ہو اسے ضروری ہے کہ وہ مہر ادا کرے، پھر اس کے بعد نکاح کرے۔ اسی طرح بیوی کی عزت کی جائے، بیوی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر میں آتی ہے، بہت سارے ارمان اس کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور شوہر پر ضروری ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی دیکھ بھال میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خیرکم لأہلی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر وہ شخص ہے۔ خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم لنساء۔ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حسن اخلاق میں، جب تک کہ وہ پیکر اخلاق بن جائے، مجسم اخلاق بن جائے۔ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو عورتوں کے معاملے بہترین انداز سے نپٹاتا ہو، عورتوں کی دیکھ بھال کے خیال کرتا ہو، ان کے ہر آرائش کی چیزیں مہیا کرتا ہو، جب ان کی کوئی ضرورت پیش آئے خوش دلی سے ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے امان سے تمہارے گھروں میں آئی ہے اور تم اللہ کے نام سے ان کی عزتوں کو حلال کیا ہے، لہٰذا ان کے کچھ حقوق ہیں تم ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو جو حقوق بتائے گئے ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔